ایک لمحہ جب انسان کی آخری امید اللہ کی رحمت بن جاتی ہے۔ دوزخ کی گہرائیوں میں ایک شخص رینگ رہا ہے، تھکا ہوا، جلا ہوا مگر زندہ۔ وہ آخری شخص ہے جسے اللہ جہنم سے نکالنے والا ہے۔ ایک کمزور، لرزتا ہوا انسان آگ سے نکل کر رب کے حضور کھڑا ہے، اور وہاں اللہ فرماتا ہے، جا جنت میں داخل ہو جا۔ مگر وہ حیران ہو کر کہتا ہے، اے رب، میں نے اسے بھرا ہوا پایا۔ تب رب فرماتا ہے، جا، تیرے لیے دنیا کے برابر بلکہ 10 گنا زیادہ نعمتیں ہیں۔ یہ ہے جنت میں سب سے کم درجے والے شخص کا بیان، مگر اس کا مقام ناقابل تصور ہے۔ اسلام ہمیں جنت کی صرف آرزو نہیں بلکہ اس کی محنت سکھاتا ہے۔ جنت میں داخل ہونا اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا انعام ہے۔ مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کم درجے والے جنتی کا ذکر کیا تو صحابہ حیران رہ گئے، کیونکہ اس کا انعام بھی اتنا بڑا تھا کہ الفاظ کم پڑ گئے۔ یہ واقعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت انسان کی گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ لمحہ جب جہنم کا آخری قیدی جنت کا آخری مکین بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں آخری شخص کو جو دوزخ سے نکلے گا اور آخری کو جو جنت میں داخل ہوگا۔ وہ انسان آگ کے انگاروں پر رینگتا ہوا باہر آئے گا۔ اس کے جسم پر زخم ہوں گے، چہرہ سیاہ مگر دل میں روشنی کی ایک کرن۔ وہ زمین پر گر پڑے گا، سانس لے گا اور کہے گا، الحمدللہ جس نے مجھے آگ سے نجات دی۔ وہ آگ کی طرف مڑ کر دیکھے گا اور کہے گا، رب نے مجھ پر فضل فرمایا، مجھ سے بہتر کوئی نہیں۔ پھر اللہ فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ مگر وہ شخص سمجھے گا کہ جنت بھر چکی ہے۔ وہ کہے گا، اے رب، میں نے اسے بھرا ہوا پایا۔ تب رب العالمین مسکرا کر فرمائیں گے، جا، تیرے لیے دنیا جیسا بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، اللہ فرمائے گا، تیرے لیے وہ سب کچھ ہے جو تو چاہے اور اس سے بھی زیادہ۔ وہ حیرت سے پوچھے گا، یا رب، کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تب مسکراتا ہے، وہ بادشاہ جو کبھی غلطی نہیں کرتا، بندے کی حیرت پر مسکراتا ہے۔ وہ بندہ جھک جائے گا، روتے ہوئے سجدے میں گر پڑے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے مگر چہرے پر سکون اتر آئے گا۔ وہ پہلی بار جنت کی خوشبو محسوس کرے گا۔ فرشتے دروازے کھول دیتے ہیں، چمکتی ہوئی وادیاں، دودھ، شہد اور خالص پانی کے دریا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسا جو بھی دل چاہے گا وہ اسے ملے گا، اور اس سے بھی زیادہ۔ ہر درخت کا سایہ 100 سال کی مسافت جتنا۔ سب سے کم درجے والا جنتی بھی بادشاہوں سے بڑھ کر نعمتوں میں ہوگا۔ وہ کہے گا، اے رب، کیا یہ سب میرے لیے ہے؟ اور جواب آئے گا، یہ سب تیرے لیے ہے اور تیرے لیے ہمیشہ رہے گا۔ وہ جنت کے دروازے سے داخل ہوتا ہے، نرم ہوا اس کے چہرے کو چھوتی ہے، درختوں کے پتے تسبیح پڑھ رہے ہیں، محل چمک رہے ہیں، نہروں سے نور بہہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے ادنا شخص کو بھی 10 دنیاؤں جتنا مقام دیا جائے گا۔ اس کے لیے نہ کوئی غم، نہ تھکن، نہ موت۔ فرشتے سلام کرتے ہیں، سلام علیکم بما صبحتم، القرآن 13:24۔ وہ مسکرا کر جواب دیتا ہے، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، القرآن 39:74۔ وہ جان لیتا ہے، یہ ہمیں۔ اب سب خاموش ہیں۔ وہ شخص جو کبھی جہنم میں تھا اب جنت کے باغ میں سجدے میں ہے، آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے ہیں مگر دل شکر سے بھر گیا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے میرے رب، تو نے مجھ پر کتنا فضل کیا، میں اس کے لائق نہ تھا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے، آج تجھ پر نہ کوئی خوف ہے نہ غم۔ یونس 10:62۔ یہ لمحہ اللہ کی رحمت کا سب سے حسین منظر ہے، جہاں سزا کا اختتام انعام کی ابتدا بن گیا۔
یہ کہانی صرف ایک جنتی کی نہیں، یہ ہر مومن کی امید ہے۔ جنت میں سب سے نچلا درجہ بھی اللہ کی بے پایا رحمت کا ثبوت ہے۔ اللہ کے در پر کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں جسے وہ معاف نہ کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ صحیح بخاری۔ اگر ایک شخص جو جہنم سے نکلا جنت کے قابل ٹھہر سکتا ہے تو ہم سب کے لیے در رحمت کیوں بند ہو؟ بس شرط یہ ہے کہ دل میں ایمان باقی ہو اور توبہ کا در کھلا ہو۔ یہ بیان ہمیں یاد دلاتا ہے اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس ہم لوٹ آئیں اور وہ ہمیں وہ مقام دے گا جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کا حقدار بنائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔